نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈھڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب مکمل طور پر ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ ان دنوں لبرل پارٹی پاکستان کی طرف سے آپ کے سامنے 7 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں قرآن پاک کی تفسیر کا پروگرام ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام ہے اور اسی طرح تیسرا دینی اور مذہبی پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں ہیں۔ 3 پروگرام میری کتابوں کے خلاصہ کے طور پر آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ ہے، دوسرا پروگرام میری کتاب لبرل نظام حیات کا خلاصہ ہے حقیقی آزادی کی صورت میں، اور تیسرا پروگرام میری کتاب لبرل نظام حکومت کا خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ چوتھا پروگرام میرا ایک غیر الہامی مذہب جو میں نے تخلیق کیا ہے، میں نے وضع کیا ہے اور پوری دنیا کے سامنے میں نے اس غیر الہامی مذہب کو پیش کیا ہے، وہ ہے جدلیاتی لبرلزم، ڈائلیکٹیکل لبرلزم۔ یہ پروگرام بھی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور جدلیاتی لبرلزم کے اس کی خصوصیات، اس کے ارکان، اس کے ادارے اور اس کی اقدار اور اس کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہونے والے علوم، یہ سب کچھ آپ کے سامنے اس پروگرام کے تحت رکھا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، اس وقت جو پروگرام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ ہے میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ اور اس کا ایپیسوڈ نمبر 89۔ عزیزان محترم، میں اس سے قبل اپنی اس کتاب کے 88 خلاصے بیان کر چکا ہوں۔ آج یہ 89 یعنی 89 نمبر کا خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں آپ کے سامنے پچھلے کچھ دنوں سے اس پروگرام کے تحت لبرلزم کی خامیاں وہ بیان کر رہا ہوں۔ میں نے اس سے قبل آپ کے سامنے لبرلزم کی خوبیاں بیان کی ہیں، جی ہاں، اور اب میں لبرلزم کی خامیاں عزیزان محترم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ لبرلزم کی خامیوں کا پارٹ 2 ہے۔ اس سے قبل میں نے ایک پارٹ اس کا کیا ہے، یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم، دوسری خامی یہ ہے کہ سرد جنگ کے بعد جو ہے نا، آج لبرل طرز فکر جو ہے وہ مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ لبرلزم، وہ لبرل طرز فکر نہیں رہا جو جان لاک کا طرز فکر تھا، تھامس ہابز کا طرز فکر تھا، یا وہ جان اسٹورٹ مل کا تھا، یا جیمز مل کا تھا، یا آدم سمتھ کا تھا، یا ژان ژیکوس روسو کا تھا، یا والٹیئر کا طرز فکر تھا۔ ان اکابرین کا طرز فکر جو تھا وہ فرد کی حمایت میں تھا، فرد کے حق میں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ افراد کو ہم نے بہتر بنانا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو یا عیسائی ہو یا یہودی ہو، کوئی بھی ہو، انہوں نے فرد کی بہتری بھلائی کے لیے کام کیا تھا۔ لیکن آج کا لبرل طرز فکر جو ہے وہ اس سے یکسر بدل چکا ہے۔ جی ہاں، آج کے لبرل اکابرین جو ہیں وہ اپنے ان کے جو مطلب ہے اولین اکابرین تھے، ان کے طرز فکر کو یہ بھول چکے ہیں۔ جی ہاں، تو آج کا لبرل طرز فکر ابتدائی مفکرین کے لبرل طرز فکر سے یکسر مختلف ہو چکا ہے۔ جان لاک کے طرز فکر کو، تھامس ہابز کے طرز فکر کو، ژان ژیکوس روسو کے طرز فکر کو اور والٹیئر کے طرز فکر کو میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ اسے مکمل طور پر دفن کر دیا گیا ہے۔ جان لاک کے طرز فکر کو تو مکمل طور پر ان لوگوں نے ملیہ میٹ کر دیا، دفن کر دیا ہے۔ اس شخص کی سوچ ہی بالکل مختلف، وہ فرد کا حامی تھا اور فرد کی بہتری بھلائی کے لیے کام کرنا چاہتا تھا۔ اس کے نزدیک فرد سے مراد یہ نہیں تھا کہ کوئی عیسائی اس کے نزدیک فرد تھا، یا کوئی یہودی اس کے نزدیک فرد تھا، یا کوئی مسلمان اس کے نزدیک فرد تھا۔ اس کے نزدیک سارے انڈیویجولز فرد تھے، جتنے بھی تھے، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے تھا۔ لیکن آج یہ طرز فکر جو ہے یہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے۔ آج کا لبرل طرز فکر دیگر مذاہب کو قبول نہیں کرتا، دیگر اقوام کو قبول نہیں کرتا، دیگر افراد کو قبول نہیں کرتا اور حکومتوں پر تنقید کو برداشت کرتا، بلکہ حکومتوں کو بدل دیتے۔ آج پاکستان میں دیکھیں کس نے حکومت کو تبدیل کیا؟
حالات کا اندازہ لگا لیں. آج ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت کی تبدیلی جو ہے وہ امریکہ کی مرہون منت ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ امریکی ایک لبرل حکومت ہے وہاں پر، امریکہ میں لبرل طرز حکومت ہے، برطانیہ میں لبرل طرز حکومت ہے، پورے یورپ میں لبرل طرز حکومت ہے، لیکن ان کے کام دیکھ لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. دیگر اقوام کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہے، دیگر افراد کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہے، دیگر مذاہب کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہے، دیگر جو ہے مطلب فرقے جو ہیں ان کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہے. میں آپ کے سامنے کوئی لمبی چوڑی مثالیں نہیں رکھوں گا، میں اس کے آپ کے سامنے صرف 2 مثالیں رکھوں گا اس کی. پہلی مثال تو یہ مسلمانوں کے بارے میں ان لوگوں کا رویہ دیکھ لیں کہ ان لوگوں کا رویہ کیا ہے. یہ اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں، مغربی لبرل اقوام، لیکن ان کا رویہ دیکھ لیں وہ کہتے ہیں کیا. وہ کہتے ہیں جی کہ مسلمان بنیاد پرست ہیں. اب اسلام کے بارے میں ان کا نظریہ دیکھ لیں. پہلی مثال دے رہا ہوں کہ مسلمان بنیاد پرست ہیں، مسلمان انتہا پسند ہے، اور اسلام ایک انتہا پسندانہ مذہب ہے، اور اسلام تلوار سے پھیلا ہے. یہ باتیں کر رہے ہیں وہ لوگ. ہاں جی، جبکہ جان لاک نے کہا تھا کہ تمام مذاہب کا احترام کرو. اس نے یہ بات نہیں کی تھی، اس نے کہا تھا سب افراد کا احترام کرو، فرد کی بہتری بھلائی کے لیے کام کرو. فرد چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو یا وہ مجوسی ہو، کوئی بھی ہو، فرد کی بہتری بھلائی کے لیے کام کرو. لیکن آج کا لبرلزم مکمل طور پر اس راستہ کو چھوڑ چکا ہے. جان لاک کے راستے کو تو بالکل ان لوگوں نے ملیا میٹ کر دیا ہے. آج اقوام کے تختے الٹے جا رہے ہیں، حکومتوں کے تختے الٹے جا رہے ہیں، صرف اپنی انا کے لیے، صرف اپنی بھلائی کے لیے، اپنی ذات کے لیے. فرد کو اہمیت نہیں دی گئی. تو اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں جہاد کا تصور جو ہے انسان کشی کے مترادف ہے. ہاں جی، آج کی لبرل اقوام یہ کہہ رہی ہیں کہ اسلام میں جہاد کا تصور انسان کشی کے مترادف ہے، اور اسلامی سزائیں جو ہے یہ وحشیانہ ہیں. عزیزان محترم، اہل مغرب کا یہ رویہ، میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اہل مغرب کا یہ رویہ جان لاک کے نظریہ سے کوئی اس کی نمائندگی نہیں کرتا، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا. جان لاک کا نظریہ اس سے بالکل مختلف تھا. جی ہاں، آپ کے سامنے دوسری مثال رکھ دیتا ہوں کہ فلسطین اور کشمیر کے حالات دیکھ لیں. ہاں جی، فلسطین اور کشمیر کے حالات جو ہے یہ مسائل جو ہیں یہ مطلب مغربی طاقتوں کے بارے میں ان کی مطلب جان لاک کے موقع سے بالکل مختلف ان کا طرز عمل ان کے بارے میں. فلسطین کے مسئلے کو آج تک حل نہیں کیا گیا، اور کشمیر کے مسئلے کو آج تک حل نہیں ہونے دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو مغرب کی لبرل اقوام ہے وہ نہیں چاہتی کہ یہ مسائل حل، اس لیے کہ وہ اقوام کے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں رہ گیا. اب ان کا تعلق تو اپنی ذات کے ساتھ رہ گیا. جان لاک کے طرز فکر کو چھوڑ چکے یہ لوگ، تھامس ہابز کے طرز فکر کو یہ چھوڑ چکے لوگ، جیمز مل کے سٹورٹ ملز کے طرز فکر کو چھوڑ چکے یہ لوگ، جیری بینتھم کے طرز فکر کو یہ لوگ چھوڑ چکے، آدم سمتھ کے طرز فکر کو یہ لوگ چھوڑ چکے، اور زان جیک روسو اور والٹیر کے طرز فکر کو یہ لوگ چھوڑ چکے. جی ہاں، اور آج کے لبرلزم میں دیگر اقوام کے بارے میں، دیگر مذاہب کے بارے میں تعصب پایا جاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں فرانس والے کیا کر رہے ہیں، ہالینڈ والے کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ جو ہے دوسروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہم تو آزادی اظہار رائے ہے. یہ آزادی اظہار رائے دوسروں پر تنقید کرنا کہاں اجازت دیتا ہے؟ آپ کا لبرلزم اس کی اجازت نہیں دیتا. آج کا لبرل طرز فکر میری ذاتی رائے کے مطابق، جی ہاں، وہ سائنسی طرز فکر نہیں رہ گیا. آج کا لبرل طرز فکر جو ہے وہ جذباتی طرز فکر بن چکا ہے، اور آج کا لبرل طرز فکر وہ قدیم مذہب کا رنگ اختیار کر چکا ہے. جو قدیم مذاہب ہوا کرتے تھے کسی زمانہ میں، جو قدیم مذہب تو ان کا رنگ اختیار کر چکا ہے، ایک مذہب بن چکا ہے. مذہب تو ہے مطلب غیر الہامی مذہب ہے، لیکن وہ الہامی مذہب کی صورت اختیار کر چکا. اب اپنے آپ کو یہ لوگ خدا بنائے بیٹھے ہیں، اور دوسری اقوام کا احترام نہیں کرتے، دوسرے لوگوں کا احترام نہیں کرتے، دوسرے ممالک کا احترام نہیں کرتے. ممالک کے تختے الٹے جا رہے ہیں، ان کے اندر ان کی مطلب حکومتوں کو بدلا جا رہا ہے. جان لاک کا نظریہ یہ نہیں تھا، جان لاک کی مطلب سوچ یہ نہیں تھی. تو عزیزان محترم، آج کا لبرل طرز فکر آج سے جو 400 سال پہلے لبرل طرز فکر تھا جو جان لاک نے دیا تھا، اس سے یکسر مختلف ہو چکا ہے. یہ بہت بڑی خامی ہے آج کے لبرل طرز فکر میں. جی ہاں، وما علینا الا البلاغ. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.